پروین شاکر کی دوسری غزل 12ویں جماعت کے لیے۔ کیا یاد آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے۔ شاعر رہا یہاں پر یعنی پروین شاکر اس مطلع میں فرماتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آنا جانا نہ رہا ہو، یاد نہیں آتے، یعنی جن کے ساتھ کسی قسم کے مراسم ہی نہ ہو وہ کیا یاد آئیں گے۔ اسی طرح پذیرائی صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، جو بن بلائے مہمان بن جائے ان کو کیا قبول کیا جائے اور ان کی کیا پذیرائی ہو۔ بارشیں رقص میں تھی اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئے، کہ فیض سے عام سے یعنی فائدہ ہم سب کچھ حاصل نہ کر پائے۔ بارشیں پرسکون انداز میں زمین کو سیراب کر رہی تھیں، گویا ماحول یکسر نوازنے اور عطا کرنے والا تھا، لیکن ہم تو ایسے میں بھی کوئی رنگ اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، یعنی ہم کو کوئی فائدہ فیض نہ پہنچا نہ پا سکے۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر ایسے ہوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئے۔ واہ! فرماتی ہے کہ پرندے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے جب اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت اور نیند نصیب ہوئی کہ ہوا بھی پھر ان کو جگا نہ سکی، انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت ہی آرام اور سکون حاصل ہوا۔ مراد یہ کہ شرق ہو یا غرب یعنی مشرق یا مغرب، اگر گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے، تیز بارش ہو، گنا پیڑ ہو، ایک لڑکی ہو، اب ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے۔ شاعرہ گاؤں کے ماحول کو یاد کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور ایک لڑکی اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہوئے گھنے پیڑ کے نیچے اکیلے کھڑی ہے۔ ایسے منظر تو شہروں میں نظر نہیں آ سکتے۔ گاؤں کی پرسکون زندگی کی اپنی انفرادیت ہیں، وہاں پیڑ ہوتے ہیں، فطری ماحول ہوتا ہے، نیچر ایٹماسفیئر ہوتا ہے، روشنی آنکھ نے پی اور ساری مژگاں نے خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ یہاں پر بھی ایک اچھا خیال ہے کہ جب دل کے دکھوں میں ابال آیا تو آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، آنسوں سے ڈباتی آنکھوں میں نظر گم ہو کر رہ گئی، لیکن خیال کی پلکوں کے سرے پر آنسوں کے قطرے ایسے چمکیلے چاند روشن کر گئے کہ جو سورج سے بھی بجھائے نہ گئے۔ شکریہ۔